بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم نے اسٹارٹ کرنے ہیں گریڈ 5 کی انگلش کی بک، یونٹ نمبر 1، پیشنس۔ پیشنس کی میننگ ہے صبر اور استقامت۔ پیج نمبر 2 سے گیٹنگ اسٹارٹیڈ۔ پیج نمبر 2 پہ ہم نے کیا اسٹارٹ کرنا ہے؟ گیٹنگ اسٹارٹیڈ۔ آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ازلان، عائشہ، میرب اینڈ علی ور گروپ ممبرس۔ 4 بچے ہیں جن کے نام ہیں ازلان، عائشہ، میرب اینڈ علی ور گروپ ممبرس۔ کون تھے چاروں؟ گروپ ممبرس تھے اور فرینڈس بھی تھے۔ They were asked to make a project on the personality traits of رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان چاروں سے کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیات کے خد و خال پر ایک پروجیکٹ بنائیں۔ Each was given a particular personality trait to write about۔ ہر ایک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں ایک خاص ٹاپک دیا گیا۔ ازلان was to write on patience۔ ازلان کو کس پر لکھنا تھا؟ پیشنس پر۔ 4 بچے تھے، چاروں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 خصوصیات دی گئیں۔ ہر بچے کو ایک خصوصیت پر، ایک خاصیت پر نوٹ لکھنا تھا۔ ایوری ون، ہر ایک، ایکسیپٹ ازلان، سوائے ازلان کے، کمپلیٹڈ ہز ورک آن ٹائم۔ سوائے ازلان کے ہر بچے نے اپنا ورک ٹائم پر کمپلیٹ کر لیا۔ گروپ ممبرس نے asked him about his part of the project as time was running out۔ جیسا کہ ٹائم ختم ہو رہا تھا تو تمام گروپ ممبرس نے ازلان سے اس کے ورک کے بارے میں پوچھا جو کہ اس پروجیکٹ کا حصہ تھا۔ Instead of explaining his delay in writing، بجائے اس کے کہ وہ اپنی لکھائی میں تاخیر کی وضاحت کرتا، ازلان نے اپنے گروپ ممبرس کے ساتھ مس بیہیو کرنا شروع کر دیا۔ He was trying to hide his laziness۔ وہ اپنی سستی چھپانے کی کوشش کر رہا تھا، یہاں تک کہ حتیٰ کہ ان کا پروجیکٹ was now going to be لیٹ ہو رہا تھا۔ عائشہ was patient with ازلان's behavior۔ ازلان کے بیہیویئر کو عائشہ نے صبر کے ساتھ لیا، یعنی کہ عائشہ نے جو ازلان نے اپنا بیہیو کیا اس پر عائشہ نے صبر کے ساتھ کام کیا۔ اینڈ شی شیئرڈ اے بک ود ہم، اور اس کے ٹاپک کے مطابق اس کو ایک بک شیئر کی تاکہ وہ اپنے پروجیکٹ کا حصہ ختم کر سکے۔ بیسیکلی اس پیراگراف میں ہمیں یہ دکھایا گیا ہے کہ اگر 4 یا 6 یا 10 لوگ یا جتنے بھی لوگوں کا ایک گروپ ہوتا ہے، اگر وہ کسی ایک ٹاپک پر یا ڈیفرنٹ ٹاپکس پر اپنا کوئی پروجیکٹ بنا رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں تو اس میں ان سب کو صبر سے کام لینا چاہیے۔ اگر کوئی شخص کام نہ کر سکے تو دوسرے شخص کو اس کی ہیلپ کرنی چاہیے تاکہ ان کا کام وقت پہ مکمل ہو سکے۔ نیکسٹ ٹاپک ہے اس یونٹ کا لیٹس ٹاک، جس میں 3 کویسچنز ہمیں گیون کیے گئے ہیں۔ What values do we need to consider while working in a group؟ کیا اقدار ہیں، کیا سوچنا چاہیے جب ہم ایک گروپ میں کام کر رہے ہوتے ہیں؟ اچھا، جو فرسٹ کویسچنز ہے اس کا آنسر یہ ہے، سیکنڈ کا یہ ہے اور تھرڈ کا یہ ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ فرسٹ کا آنسر کیا ہے۔ ہمیں کیا چیز چاہیے ہوتی ہے، کون سی ویلیوز ہمیں چاہیے ہوتی ہیں؟ ہمیں وی نیڈ ٹالرنس اینڈ پیشنس، ہمیں برداشت اور صبر چاہیے۔ ٹالرنس کہتے ہیں برداشت کو اور پیشنس کہتے ہیں صبر کو۔ وائی از اٹ امپورٹنٹ؟ کیوں امپورٹنٹ ہے یہ صبر کرنا؟ وین ورکنگ ود فرینڈس، جب فرینڈس کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ بیکاز پیشنس ہیلپس اس ٹو ورک پیسفلی۔ صبر ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ امن اور سکون سے کام کرنا سکھاتا ہے۔ What would you do if you were in Azlan's place؟ آپ کیا کرتے اگر آپ ازلان کی جگہ ہوتے؟ تو آپ کیا کرتے؟ I would apologize، میں اپولوجائز کرتا، معافی مانگتا to other members of گروپ کے دوسرے ممبر سے۔ تو اسٹوڈنٹس اب اس یونٹ کی ریڈنگ پیشنس، صبر یعنی استقامت،
کی ریڈنگ اسٹارٹ ہوتی ہے، جس میں سب سے پہلے ہمیں 2 کویسچن گیون کیے گئے ہیں کہ وائی آر مورل ویلیوز امپورٹنٹ ٹو اس. اس کا آنسر یہ ہے کہ مورل ویلیوز یعنی اخلاقیات، جو اچھے اخلاق جو ہیں وہ ہمارے لیے کیوں ضروری ہیں، کیوں امپورٹنٹ ہے. تو اس کا آنسر ہم یہ لکھیں گے کہ مورل ویلیوز آر امپورٹنٹ ٹو اس بیکاز دے میک اس سکسیزفل. کیوں اس لیے ضروری ہے؟ کیونکہ وہ ہمیں کامیاب انسان بناتی ہیں. سیکنڈ کویسچن ہے ہیو یو ایور فیسڈ اینی سچویشن ان وچ یو شوڈ پیشنس. کیا آپ کو کبھی ایسی سچویشن کا سامنا کرنا پڑا ہے جس میں آپ نے صبر کا مظاہرہ کیا ہو؟ تو آپ یہ لکھیں گے کہ ون ڈے سم ون مس بیہیوڈ می. ایک دن ایک شخص نے میرے ساتھ مس بیہیو کیا بٹ آئی فور گیو ہم، لیکن میں نے اس کو معاف کر دیا. تو اس کا آنسر کون سا ہے؟ سیکنڈ کا میں آپ کو دکھا دوں. سیکنڈ کا آنسر یہ ہے. پوسٹ ریڈنگ کے سیکنڈ کویسچن کا آنسر یہاں لکھا ہوا ہے کہ ون ڈے سم ون مس بیہیوڈ می بٹ آئی فور گیو ہم. چونکہ پاسٹ کی بات ہو رہی ہے تو ہم نے سیکنڈ فارم کا یوز کرنا ہے. تو اس کی ریڈنگ اسٹارٹ کرتے ہیں. Everyone in the world needs some inspiration. ہر شخص دنیا میں موجود ضرورت ہے کچھ تخلیقی تحریک کی. دنیا میں موجود ہر شخص کو تخلیقی تحریک کی ضرورت ہے. We get inspired. ہم متحرک ہوتے ہیں یا ہم میں جوش پیدا ہوتا ہے یا ہم جوش حاصل کرتے ہیں. And make someone our role model اور آئیڈیل ٹو بی فالوڈ. اور کسی بھی ایک شخص کو ہم اپنا آئیڈیل بنا لیتے ہیں جس کی ہم پیروی کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی ایسا ہونا چاہیے. ان دا سیم وے، اسی طرح آئی ہیو مائی اون رول ماڈل ٹو. TOO کے میننگ ہوتے ہیں بھی، یعنی کہ اسی طرح میرا بھی ایک رول ماڈل ہے. ہو از نن ادر دین، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. سیکنڈ پیراگراف ہے. اچھا یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہر پیراگراف کے ساتھ جو نمبرنگ ہے وہ اس پیراگراف میں موجود ورڈز کی میننگ ہے. جیسے کہ یہاں ہے نمبر 1 ہمارا یہ ہے فالوڈ، یہ اس کی میننگ ہے پیروی کی. سیکنڈ رول ماڈل یعنی کہ آئیڈیل. اسی طرح اس پیراگراف میں جو نمبرنگ ہے اس کی میننگ یہاں ہے. سیکنڈ پیراگراف ہے ہی از دا اونلی پرسنالٹی ہو از کمپلیٹ ان آل اسپیکٹس. وہ واحد ایک ایسی شخصیت ہیں جو زندگی کے تمام پہلوؤں میں مکمل ذات ہے. حضرت محمد خاتم النبیین، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین کہلائے گئے اپنی ایماندار فطرت کی وجہ سے. He always spoke the truth. انہوں نے ہمیشہ سچ بولا. نتائج کے بارے میں سوچے بغیر انہوں نے ہمیشہ سچ بولا. تھرڈ پہ آتے ہیں ہم. تھرڈ پیج پہ آپ دیکھیں. When he started preaching، جب انہوں نے پریچنگ کرنا اسٹارٹ کی. مینس کہ جب انہوں نے کیا اسٹارٹ کیا، انہوں نے تبلیغ کرنا اسٹارٹ کیا. تو اس کے بعد دیر از نو گوڈ، انہوں نے کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. بٹ اللہ، ایوری ادر پرسن ٹرن اگینسٹ ہم، لیکن ہر شخص نے کیا کیا؟ ہر شخص ان کے خلاف ہو گیا. When he started preaching، جب انہوں نے تبلیغ کرنا شروع کی that there is no God، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. بٹ اللہ کے سوا there is no God، کوئی معبود نہیں ہے. every other person، ہر دوسرا شخص turn against him، ان کے خلاف ہو گیا. He did not get scared of his enemies، انہوں نے اپنے دشمن سے خوف محسوس نہیں کیا. and always spoke، اور ہمیشہ بولا what Allah wanted him، ہمیشہ وہ بولا جو اللہ تعالیٰ ان سے بلوانا چاہتا تھا. so
اسی لیے اللہ ہیلپ ہم، اللہ نے ان کی مدد کی. اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیٹ این ایگزامپل آف پیشن، اور اسی لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کی ایک مثال قائم کر دی. سیٹ کے میننگ کیا ہے؟ قائم کر دی. ہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم always prayed to اللہ. آپ نے ہمیشہ اللہ سے دعا کی ٹو گائیڈ پیپل، لوگوں کی رہنمائی کریں، ٹوورڈز دا رائٹ پاتھ، سچے راستے کی طرف، اینڈ forgive them، اور انہیں معاف کر دیں. ونس رسول اللہ، ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ وہ طائف کے شہر کی طرف سفر کریں گے اللہ تعالیٰ کے مقدس پیغام کو پھیلانے کے لیے. ڈیوائن کہتے ہیں معلومات، پیغام جو کہ ہمارے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہوتا ہے. ہی واز اکمپنیڈ، ان کے ساتھی کون تھے؟ وہ کس کے ساتھ گئے وہاں پہ؟ حضرت زید بن حارث. حضرت زید بن حارث ان کے ہمراہ ہوئے. رسول اللہ اسٹیڈ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف میں 10 دن تک رہے. اس پیریڈ کے دوران آپ نے بہت سے قبائلی سردار کو اسلام کی دعوت دی، لیکن انہوں نے آپ کے میسج کو ماننے سے انکار کر دیا اور آپ کا مذاق اڑایا. ایک دن ایک ہجوم نے آپ کے اوپر پتھر پھینکے جس کی وجہ سے آپ زخمی ہو گئے. ان زخموں کے باوجود آپ نے ان کے لیے دعا کی. تب ایک فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ظاہر ہوا اور اس نے آپ سے اس شہر طائف کو تباہ کرنے کی اجازت مانگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم who comes as a blessing، جو کہ تمام جہان، تمام کائنات، تمام دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے تھے. پرے ٹو اللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور کہا اے اللہ لوگوں کی رہنمائی فرمائے، طائف کے لوگوں کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرمائے. دو اگرچہ they have not embraced اسلام، اگرچہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہے. I hope، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ ان کے بچے یقیناً آپ اللہ تعالیٰ کا پیغام قبول کریں گے اور ایمان لے آئیں گے. He always spread the message of love، انہوں نے یا آپ نے ہمیشہ محبت اور امن کا میسج پھیلایا، پیغام دیا. کوئی معاملہ نہیں تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ مشکلات کتنی زیادہ تھیں اور سخت تھیں. اس کے باوجود انہوں نے اپنا صبر نہیں کھویا، نہ ہی اپنے اینیمیز، اپنے دشمن کو ڈانٹا. The teachings and life of حضرت محمد scolded his enemies. The teachings and life of حضرت محمد are examples of patience for the entire mankind to follow. جو ٹیچنگ تھی، آپ کی تعلیمات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی تعلیمات صبر کی ایک مثال ہیں تمام انسانیت کے لیے، تمام دنیا کے لیے ٹو فالو، پیروی کرنے کے لیے. کہ آپ کی زندگی کی تعلیمات تمام مسلمانوں کے لیے، تمام انسانیت کے لیے، تمام جہانوں کے لیے ایک ایسی مثال ہے ٹو فالو جس کو ہم نے فالو کرنا ہے. وائل ریڈنگ ہے، وائل ریڈنگ میں ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ مس بیہیو کرتا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے، اب آپ اس کو ماریں گے پیٹیں گے تو نہیں نا، آپ اسے سمجھائیں گے اور اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ آئی ول فار گیو ہم، میں اسے کیا کروں گا؟ فار گیو ہم، میں اسے معاف کر دوں گا. نیکسٹ ہے پوسٹ ریڈنگ. پوسٹ ریڈنگ میں 2 کویسچنس ہیں. ہو از یور رول ماڈل، آپ کا رول ماڈل کون ہے؟ ہو از یور رول ماڈل اور کیوں ہے؟ ڈسکس کریں. آپ لکھیں گے کہ مائی رول ماڈل از حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیکاز. اچھا یہ چیز یاد رکھیں کہ ہم اسے پڑھتے ہیں بیکاز. بیسیکلی اے اور یو جب دونوں آپس میں ملتے ہیں تو وہ آ کی ساؤنڈ دیتے ہیں. کون سی ساؤنڈ دیتے ہیں؟ آ کی. تو ہم لکھیں گے مائی رول ماڈل از حضرت محمد پیس بی اپون ہم بیکاز. اس کے بعد آپ نے 4 لائنز لکھنی ہے. بیکاز ہی آلویز اسپریڈ دا میسیج آف لو
and peace. No matter how hard the challenges were, neither he lost his patience nor scolded his enemies. The teachings and life of Hazrat Muhammad scolded his enemies. The teachings and life of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam are examples of patience for the entire mankind to follow. तो फर्स्ट का आंसर क्या है? आपने पहले लिखना है माई रोल मॉडल इज़ हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, बिकॉज उसके बाद आपने ये 4 लाइन्स लिखनी है. सेकंड क्या है? सेकंड है कि डू यू थिंक हेल्पिंग अदर इज़ गुड? यस. क्यों ज़रूरी, क्यों अच्छा है? लोगों की मदद करना क्यों अच्छा है? यस, अच्छा है. बिकॉज क्योंकि इट इज़ ए ग्रेट वर्चू, ये एक अजीम नेकी है. तो स्टूडेंट्स, ये हमारी आज की ग्रेड 5 की इंग्लिश की बुक की फ़र्स्ट लेसन की रीडिंग थी. तो आज की हमारी रीडिंग कंप्लीट हुई. नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे. आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दिया करें. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़. खुश रहिए, आबाद रहिए अपने घरों में, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ. ओके जी, अल्लाह हाफिज़. शुक्रिया.